اس دنیا میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے مگر انسانیت، رحم دلی، غربا کا احساس، بے آسرا لوگوں کا سہارا جیسی خصوصیات نہ تو انسان خرید سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تعلیم اسے یہ سب کچھ سکھا سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے انسان کئی کروڑوں میں سے صرف ایک ہوتے ہیں جن کا مذہب، جن کی زندگی، جن کی موت، الغرض ہر چیز انسانیت کی خدمت کرنا ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان چند لوگوں میں سے ایک عبدالستار ایدھی بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم عبدالستار ایدھی کی زندگی پر بات کریں گے کہ آخر وہ کیسے ایک عام شخص سے انسانیت کے لیے چن لیے گئے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی جب انڈیا سے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آئے تو انہوں نے کراچی میں کپڑے کا ایک کاروبار شروع کر دیا۔ ایک دن وہ کپڑا خریدنے مارکیٹ گئے تو وہاں کسی شخص نے کسی دوسرے شخص پر چاقو سے حملہ کر دیا تو وہ شخص زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ وہاں پر موجود اس زخمی شخص کی مدد کرنے کی بجائے لوگ تماشا دیکھنے لگے اور وہ شخص ان کے سامنے بے بسی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ عبدالستار ایدھی کو اس واقعے نے بدل کر رکھ دیا۔ انسانیت کو بطور مذہب چن کر زندگی کے مقصد کو ہی بدل ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو کسی شخص پر ظلم کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مظلوم کی مدد کی بجائے تماشائی بن کر زندگی گزار جاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو کسی مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی نے بھی خود کو تیسرے قسم کے لوگوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو جب ان کی ماں 2 روپے دیتی تھی تو وہ 1 روپیہ خود خرچ کرتے تھے، جبکہ 1 روپے کو انسانیت کی بھلائی کے لیے صرف کیا کرتے تھے۔ آخرکار انہوں نے کپڑے کے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی ساری جمع پونجی سے ایک ایمبولینس خرید لی اور اس پر اپنا نام لکھا اور پورے کراچی شہر میں زخمیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ بذات خود گاڑی کو ڈرائیو کرتے تھے، خود مریضوں کو اٹھاتے تھے، خود ہی لاوارث لاشوں کو دفناتے تھے۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، سویپر بھی تھے، مالک بھی تھے۔ وہ اکثر گھر میں ٹیلی فون کو سرہانے رکھ کر سوتے تھے۔ فون کی گھنٹی بجتی تھی، فون اٹھاتے، ایڈریس نوٹ کرتے اور ایمبولینس لے کر پہنچ جاتے۔ مریض یا زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر کے ان کو سلام کرتے اور یوں وہاں سے واپس آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، آخرکار انہوں نے اپنا ایک ایدھی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایدھی سینٹر کے قیام کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنا سب سے بڑا مشکل کام تھا۔ یقین مانے انسان اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے بھیک مانگنے سے بھی کتراتا ہے، تو پھر دوسرے انسانوں کے لیے اپنی گود کو کسی کے سامنے بچھا دینا کسی اذیت سے کم نہیں۔ لیکن عبدالستار ایدھی کو جہاں دل کرتا تھا روڈ کنارے چادر بچھاتے تھے اور چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آخرکار ان کی محنت رنگ لائی اور ایدھی سینٹر قائم ہو گیا۔ اس وقت یہ ایدھی فاؤنڈیشن کا صرف ایک ہی سینٹر کل اثاثہ تھا۔ ایک صبح وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تو مسجد کی دہلیز پر کوئی شخص ایک نوزائیدہ بچی کو چھوڑ گیا تھا اور کوئی بھی شخص اسے اٹھانے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے اسے ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا حکم بھی سنا دیا۔ تبھی عبدالستار ایدھی اس بچے کی ڈھال بھر کر سامنے آئے اور اس بچے کو خود گود میں لے لیا اور بچے کی پرورش کے لیے اسے گھر لے گئے۔ آخر آج وہی بچہ کسی بینک کا بڑا افیسر ہے۔ اور اس طرح وہ عبدالستار ایدھی ہزاروں یتیم بچوں کو گھر لانے لگے اور انہوں نے ایدھی ہاؤس میں ان کی پرورش شروع کر دی، اور انہوں نے ایک باقاعدہ ایدھی ہاؤس بنایا جہاں پر لاوارث اور یتیم بچے پرورش پاتے ہیں۔ آج پورے ملک کے ہر شہر میں ایک ایدھی ہاؤس موجود ہے جہاں مذہب، ذات، تعلیم، دولت، الغرض ہر قسم کی تفریق سے آزاد بچے، بوڑھے، عورتوں کو رہائش مل سکتی ہے، جہاں نہ صرف انہیں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے بلکہ تعلیم و تربیت بھی کی جاتی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو 2000 میں گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ ایدھی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بھی سٹارٹ کی۔ اب ملک میں کہیں بھی آگ لگے، طوفان آئے یا پھر زلزلہ آئے، عبدالستار ایدھی کی ایمبولینس اور اس کے کارکن بلا خوف پہنچ جاتے ہیں۔
ملک کا ہر بچہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی شخص کو جانتا ہے تو وہ عبدالستار ایدھی ہیں۔ ایدھی صاحب کی فاؤنڈیشن نے اب تک 40,000 سے زائد لاشیں گندے نالوں سے نکالی ہیں، 1,24,000 سے زائد نوزائیدہ بچے پالے ہیں، ہزاروں بے سہارا بچیوں اور بچوں کی شادی کرائی ہے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو 2000 عیسوی کے بعد کے ہیں، اس سے پہلے یا پھر جو ادارہ نوٹ نہیں کرتا وہ بھی شاید لاکھوں میں ہیں۔ عبدالستار ایدھی جہاں پر بیٹھ جاتے تھے وہاں پر لوگوں کا رش امڑ آتا تھا، عورتیں زیور لا کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھی، نوجوان بائک بیچ کر رقم عبدالستار ایدھی کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے، چھوٹے بچے اپنی جمع پونجی راہ للہ ایدھی فاؤنڈیشن کو دیتے تھے۔ خیرات کا یہ جذبہ صرف عبدالستار ایدھی ہی ابار سکتے تھے، اور آج بھی ان کا ادارہ کہیں بھی دھماکہ ہو یا قدرتی آفت آئے آپ کو ہر راہ سب سے پہلے ہی ملے گا۔ عبدالستار ایدھی نے کیا خوب کہا تھا کہ میرا مذہب انسانیت، تو اے کاش ہم سب بھی انسانیت کے درد کو سمجھیں، کم از کم اپنی فالتو رقم اور اپنی فالتو چیزیں اور اپنے فالتو کپڑے کسی مستحق کو دے دیں تاکہ اس کی زندگی میں بہتری آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالستار ایدھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی اس نیکی کے انسانیت کے راہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔